گزشتہ جمعۃ المبارک میں یہاں تک آپ کو بتایا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی عرب کی ایک مالدار پاک دامن ایک معزز ایک عظیم خاتون سے ہوئی، جس کو لوگ اس کی پاک دامنی اور عفت کی وجہ سے طاہرہ کہتے تھے، اور اس شرف کی وجہ سے اور اس کی مالداری کی وجہ سے اور اہل مکہ میں جو اللہ نے اس عورت کو عزت اور مقام دیا تھا، اس مقام کی وجہ سے وہ اگرچہ اس سے پہلے اس کی 2 شادیاں ہو چکی تھی اور دونوں شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا یکے بعد دیگر، تو یعنی کہ 2 مرتبہ بیوہ ہونے کے باوجود بھی بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ شادی کے خواہشمند تھے، لیکن اب انہوں نے خود سے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ مزید شادی نہیں کریں گے۔ لیکن جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت شام کی جانب تجارت کی غرض سے لے کر گئے اور پھر آپ ایک نفع کے ساتھ واپس آئے، پھر انہوں نے جو ساتھ میں اپنے غلام میسرہ کو اور اپنے ایک عزیز کو ساتھ میں بھیجا تھا، انہوں نے جو سارے راستے کے معاملات دیکھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات دیکھے، آپ کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کی سچائی دیکھی، تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی محبت کو ڈال دیا، اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے ذریعے اور اپنی ایک سہیلی کے ذریعے اپنی نکاح کا پیغام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے، جن میں خصوصاً ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مشورہ کیا، اور انہوں نے اس چیز کو پسند کیا اور آپ کا نکاح ہو گیا، جس کی تفصیل میں گزشتہ جمعۃ المبارک میں بیان کریں گے۔ آج صرف ضبط جوڑنے کے لیے بات کو آگے بڑھائیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی اور حضور کی عمر 25 سال تھی جب نکاح ہوا، اور وہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک باب یہ بھی ہے کہ ضرورت مند سے اور بیوہ سے شادی کرو، اور ایک پاک دامن سے شادی کرو۔ عمروں کا اونچا اور نیچا ہونا کوئی خاص معنی نہیں رکھتا، کیونکہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ تمہارے لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یعنی تم کامیابی چاہتے ہو تو اپنی زندگی کو میرے محبوب کی زندگی کی سنت میں گزارو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان سے پوچھا گیا تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ ان کا یہ بت جو ہے یہ کیونکہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو ہم ان کی عبادت کریں گے، ان کی عبادت کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو قرآن مقدس نے ان سے جواب دیا، فرمایا اے محبوب آپ فرما دے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور یہ سارے کام تم اللہ کی محبت میں کر رہے ہو، تو پھر اللہ سے محبت کا یہ راستہ نہیں ہے، پھر اللہ سے محبت کا راستہ یہ کہ فاتبعونی، تم مجھ محمد کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے بھی محبت کرے گا۔ یہ یک طرفہ محبت ہے نا، کیونکہ راستہ غلط ہے تو اللہ کی محبت جواب میں نہیں مل رہی، تو راستے کا انتخاب درست کرو، مجھ محمد کی پیروی کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تمہاری محبت اللہ سے محبت سچی قرار پائے گی، اور جواب میں اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور تمہیں جنت میں بھی داخل کر دے گا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جب ہم آپ کی سیرت طیبہ پر چلتے ہیں تو ہم اللہ کے محبوب قرار پاتے ہیں،
یعنی ہماری جو محبت ہے اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس محبت کو ایک سند ملتی ہے. کیا مل جاتی ہے؟ ایک سند ملتی ہے. وہ محبت مستند ہو جاتی ہے. یعنی اب یہ وہ محبت ہے جو بارگاہ عزی میں قابل قبول، یہ قابل قبول محبت ہے. اور اس کے جواب میں اللہ بھی محبت فرماتا ہے. پھر محبت میں وہ گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے. پھر اسی محبت کے سلے وہ جنت میں بھی داخل کر دیتا ہے. تو محبت کا جو صحیح راستہ ہے وہ حضور سے، وہ حضور سے ہو کر جاتا ہے. تاب و منزل جتنے بھی دیوانے گئے وہ سارے تیرے ہی مستانے گئے. تو حضور کے راستے پر چلنے والے ہی اپنے منزل مقصود تک کو پہنچتے ہیں. تو حضور کی زندگی میں سوائے ایک کے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی وہ زوجہ تھی جو کنواری تھی، بیوہ نہیں تھی. اس کے علاوہ جتنی بھی آپ کی ازواج مطہرات تھیں، بعض روایات کے مطابق 9 اور بعض کے مطابق 11، وہ ساری کی ساری بیوہ خواتین تھیں اور عمر رسیدہ خاتون تھی. ان کے یہاں کہیں ان کے بچے بھی تھے کہیں پہ. اور حضور نے بیوہ خاتون کے ساتھ شادی کی، اپنی امت کے لیے اس عمل کو سنت بنایا. ہمارے معاشرے میں بیوہ کے ساتھ شادی کرنا ایک عجیب سا عیب سمجھا جاتا ہے. بھائی یہ عیب نہیں ہے، یہ تو محبوب کی سنت ہے. اگر ایک عورت بیوہ ہو گئی ہے تو سب سے پہلا حق اس کے خاندان کے افراد کا ہے. اس کے خاندان میں کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو مخیر ہیں، جو دوسری شادی کو افورڈ کر سکتے ہیں اور وہ کہ محرم نہیں ہے، رشتہ ہو سکتا ہے شرعاً وہاں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے خاندان کی بیوہ عورت سے شادی کر لیں، حضور کی سنت سمجھ کے کر لیں. اور جو عورت بیوہ ہو گئی ہے، جب اسے خاندان کا کوئی ایسا آدمی شادی کی آفر کرے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ اس کو قبول کر لے. یہ بہت بہتر ہے کہ وہ در در کی ٹھوکریں کھائے، در بدر بھیک مانگتی پھرے. بچوں کی پرورش کے لیے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ان مسائل سے بچنے کے لیے ضروری ہے. تو ہمارے ہاں دوسری شادی کرنا یہ شجر ممنوع ہے. یعنی کہ وہ درخت ہے جس کے پاس جانے سے منع کر دیا، جس طرح آدم علیہ السلام کو درخت کے پاس جانے سے منع کیا نا. جی شریعت آئی نے لقمہ دیا ہے، شریعت نہیں منع کرتی، لوگ منع کرتے. انہیں لوگوں کی نہیں سنیں، شریعت کی سنیں. جب اللہ نے حیثیت دی ہو، صحت بھی ہو، مال بھی ہو، اور پھر آپ کے معاشرے میں کوئی خاتون بیوہ ہو تو شادی کر لینی چاہیے. تو رواج دیں، زیادہ تر رواج اس چیز کو دیں کہ ایک عورت مناسب عمر میں بیوہ ہو جاتی ہے تو پھر کوشش کرے کہ وہ بے نکاح ہی نہ رہے، اس کا کہیں نہ کہیں نکاح ہو جائے. کہیں نکاح جہاں خود ہو سکتا ہے نکاح کریں، نہیں تو اس کے رشتے کی کوشش کر کے دوسری جگہ نکاح کرائیں. بغیر شادی کے شدہ ملتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو ساری زندگی ایسے گزارنے سے، درد ٹھوک کھانے سے بہتر ہے دوسری شادی بھی قبول کرنا. تو یہ حضور کی سنت کا پہلو ہے. جن لوگوں کو یہ معاملہ عجیب و غریب لگتا ہے وہ حضور کی سنت سے واقف ہی نہیں ہے، ان کو طرز زندگی کا پتہ ہی کوئی نہیں. اور اس میں بھلائی ہے. یہ صرف مسلمان اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام نے ایک عورت بیوہ ہو جائے تو اس سے دوسری شادی کرنے کا حق دیا ہے. شوہر کی بیوی فوت ہوگی، دوسری شادی کرنے کا حق دیا ہے. ورنہ ہمارے پڑوس پہ ایک وقت تک ایسا سلسلہ چلتا تھا کہ اگر شوہر فوت ہو گیا تو بیوی کو اس کے ساتھ زندہ چتا میں جلا دیتے تھے. ہندوؤں میں بیوی کو زندہ اس کے ساتھ ہی جلا دیتے تھے، کہتے کہ یہ شوہر چلا گیا تو یہ اس کو بھی جلا دیتا تھا. اور ابھی تک یہ رسم موجود ہیں اور اس کے اثر بعض ہمارے ملک کے اندر بھی جاہلانہ طور پہ پائے جاتے ہیں کہ عورت بیوہ کہتے ہیں اس کو سفید کپڑے پہنا کے ساری زندگی کے لیے بٹھا دو. یعنی اب وہ پڑوس والے جلاتے نہیں ہیں، اب کیا کرتے ہیں بیوہ ہوگی ساری زندگی اب بٹھا دو سفید کپڑے پہنا کر، بس یہ روٹی نہیں کھائے گی، صرف پھل کھائے گی، فروٹ کھائے گی، یہ ساری زندگی کا شوق. اسلام نے صرف 4 مہینے کا رکھا ہے. کتنا؟ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن
وہ عزت میں رہے گی اور ہار سنگار نہیں کرے گی، کیونکہ اس کے سر کا تاج دنیا سے چلا گیا. کم از کم اتنی اہمیت تو ہے نا اس کی. اور پھر 4 مہینے 10 دن کے بعد دنیا کا کوئی شخص اس پر پابندی نہیں لگا سکتا کہ اب وہ شادی کرے، چاہے عمر کے کسی حصے میں کیوں نہ ہو.